بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Our topic today is the event of first Quranic revelation. The event of first Quranic revelation. تو ابھی تک میں پڑھا چکا ہوں آپ کو کہ جو قرآن جو ہے یہ ریویلڈ بک ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. یہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب جو ہمارے سامنے جو اس ٹائم جو ہے ٹاپک ہے کہ پہلا جو ہے وہ ایونٹ، یہ وحی کا پہلا ایونٹ جو ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر آج جو پڑھنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں ایک جگہ ہے، ایک جہاں پر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جبل نور. تو جبل نور جو ہے، جبل نور پہاڑ جو ہے اس پہ ایک کیو ہے. اس کیو کا نام ہے کیو آف ہیرا، یعنی جسے ہم غار ہرا کہتے ہیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو وہاں جو مکن سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی میں رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالاتوں سے وہ باخبر تھے اس ٹائم، اور انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے مکہ کی بستی میں. تو اب اس چیز کو سنوارنے کے لیے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس چیز کو حق ہدایت کے ٹریک پر لانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے تھے. ان سے یہ سہا نہیں جاتا تھا کہ جو ظلم تشدد ہوتا تھا مکہ کی بستی میں. تو فائنلی انہوں نے کیا کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کے تلاش میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی راستہ انہیں ملے، کوئی سارٹ آف اے میتھڈ، کوئی سسٹم انہیں عطا ہو، کوئی سسٹم انہیں ملے جس کی بنیاد پر وہ پھر اس سوسائٹی کو وہاں ٹھیک کرتے، اور وہاں پر وہ جو ظلم و تشدد تھا اس کو ٹھیک کرتے. تو اس کے لیے وہ کبھی کبھی گھر سے دور جاتے تھے، اور ان میں جو ہے یہ جبل جو نور میں بتا رہا تھا آپ کو، تو اس جبل نور پہ مطلب باقی لوگوں سے دور جاتے تھے. وہاں بیٹھ کے وہ پھر اس چیز کو پونڈر کرتے تھے، اس چیز میں ڈوب جاتے تھے کہ کس طریقے سے اپنے اس معاشرے کا اصلاح کیا جائے. اور پھر جبل نور پہ جو یہ کیو آف ہرا یعنی غار ہرا جسے کہتے ہیں، اس پہ اکثر و بیشتر نبی کی وسلم وہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے کہ کس طریقے سے اس معاشرے کو ٹھیک کیا جائے، کس طریقے سے اس ظلم کو ختم کیا جائے. تو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ریموو کیا جائے people from the darkness towards light. So his heart was restless about the moral evils and idolatry that were rampant among his people. He was as yet helpless because no definite course or specific approach had been available for him to follow and rectify the ill practices around him. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا جس سے وہ اپنے اس معاشرے کو ٹھیک کرتے. اپنے معاشرے میں جو بھی اس ٹائم کچھ پرابلمز جو اس میں تھے، جو ظلم و تشدد تھا، اس کو بچانے کے لیے کوئی ڈیفینٹ کورس اور اسپیسیفک اپروچ نہیں تھا اس ٹائم. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کے اس چیز کے تلاش میں تھے جبل نور پہ. So suddenly the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. اور یہی جبل نور ہے جس میں غار ہرا ہے. تو ادھر ہی اچانک رب العالمین کی طرف سے وہ وحی ہوا. So the angel came to him and asked him to read. The prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, I do not know how to read. تو اس وقت
یعنی یہ جو جبرائیل جو حضرت اللہ جل شانہ نے جب وحی اس ٹائم بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جبرائیل نے کہا اقرا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کہ انا لست بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے میں کیسے پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو خود بیان کرتے ہیں. The prophet added, the angel caught me forcibly and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, but again I replied, I do not know how to read, or what shall I read. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ اینجل جو جبرائیل جب آئے تو انہوں نے مجھے زور سے پکڑا اور بولے کہ پڑھے آپ اقرا، لیکن میں یہاں سے واپس جواب دیتا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تیسری دفعہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دفعہ مجھے جبرائیل نے جب پکڑا تو اس کے بعد مجھے کہا thereupon he caught me for the third time and pressed me and released me and said اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Read in the name of your Lord who has created all that exists, who has created man from a clod, a piece of thick coagulated blood. Read, and your Lord is the most generous. تو اس کے بعد جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز سنتے ہیں تو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم repeated these verses. He was trembling with fear. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوف میں پڑ جاتے ہیں اور وہ خوف میں پڑ جاتے ہیں. And at this stage he came back to his wife Khadija رضی اللہ تعالی عنہا and said, cover me, زمیلونی. اے خدیجہ مجھے آپ وہ کور کیجئے، مجھے چھپائیے. اور ہماری حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کیا کیا؟ they covered him, she covered him until he restored security. اور یہ خدیجہ کبریٰ کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو لپیٹتی ہے تو اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب وہ دوبارہ اس کو کور سے چھوڑ دیتے تو دوبارہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ یہ بڑا بھی ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں اس حساب سے اس کو پڑھنا نہیں ہے. تو I'm using this short method تاکہ آپ کو یاد رہے اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو آپ کو ذہن میں وہ رہے جو وہاں امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد خدیجہ کبریٰ کیا کرتے ہیں؟ he apprised خدیجہ آف دا انسیڈنٹ. یعنی اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا یہ واقعہ جو سناتے ہیں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he apprised Khadija of the incident of the cave and added that he was horrified. اور اسے کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، مجھے بہت وہ کپ کپی تاہری ہوئی اس سے جب میں نے وہ فرشتے کی آواز سنی اس ٹائم. تو اس کے بعد جو کیا ہو جاتا ہے، اب جو خدیجہ کبریٰ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ tried to soothe him and reassured him, سے اسے یہ دلاسا دیتی ہے Allah will never disgrace you. You unite uterine relations, O Prophet of Islam. You bear the burden of the weak. You help the poor and the needy. You entertain the guests and endure hardships in the path of truthfulness. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق کی تلاش کے لیے نکلے ہو، آپ اتنا برداشت کرتے ہیں حق کے لیے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کی جو ہے وہ آپ پرورش کرتے ہیں، آپ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں. آپ تو کمزوروں کا سامان اٹھاتے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو نزدیک لاتے ہیں. اس لیے مجھے یقین ہے کہ رب کریم آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کچھ نہ کچھ ضرور کچھ خیر ہوگا یہ چیز اس معاملے میں. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو اس کی
वाइफ होती है हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, she set out with the Prophet sallallahu alaihi wasallam to her cousin वर्का बिन नौफल। तो वर्का बिन नौफल इसका कज़न होता है, इसके पास चले जाते हैं ये दोनों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी ज़ौजे मुहतरमा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये वर्का बिन नौफल होता है, who had embraced Christianity in the pre-Islamic period and used to write the Bible in Hebrew. He was a blind old man. तो अब ये बूढ़ा होता है उस टाइम और वो कन्वर्ट हुआ होता है क्रिश्चियनिटी उसका मज़हब होता है उस टाइम, और इसके पास चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद इसके सामने मोहम्मद अरबी सारा वाक़ा बयान करता है कि इस तरीके से मुझे एक ये आया फरिश्ता, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, अपने हिसाब से जो जिस तरीके से उस तरह हुआ होगा तो वो सब कुछ बताता है इस वर्का बिन नौफल को। तो वर्का replied, this is Namus, that is the angel who is entrusted with divine secrets that Allah subhanahu wa ta'ala sent to Moses alayhi salam. I wish I were younger, I wish I could live up to the time when your people would turn you out. ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु, ये जो है ये एक फरिश्ता है जो आपके पास आया था, रब्बुल आलमीन का फरिश्ता है। तो यही फरिश्ता जो है रब्बुल आलमीन भेजते थे किस पर? मूसा नबी अलैहिस्सलाम पर, बाकी पैगंबरों पर। और मैं तमन्ना करता हूँ कि काश मैं उस टाइम यंग होता, मैं छोटा होता उस टाइम। आई विश आई कुड लिव अप टू द टाइम, मैं चाहत करता हूँ कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपको अपने लोग निकालेंगे इस शहर से, जब आपको अपने लोग इस शहर से निकालेंगे तब मैं आपके साथ रहता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम वापस आंसर देते हैं, आस्कर उससे पूछते हैं, विल दे ड्राइव मी आउट? ए वरिका, क्या मुझे अपने ही लोग निकालेंगे मक्का से? तो वरिका आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड सेड यस, हाँ, यानी अफर्मेटिव आंसर दे दिया कि हाँ निकालेंगे। एनीवन हु केम विद समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैव ब्रॉट वाज ट्रीटेड विद हॉस्टिलिटी, एंड इफ आई शुड बी अलाइव टिल दैट डे देन आई वुड सपोर्ट यू स्ट्रांगली। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी जो आज तक इस तरीके से, जिस तरीके से आप कहते हो आपको फरिश्ता आया है, जो इस तरीके से जो भी कोई आज तक आया है, कोई इंसान यानी पैगंबर जो आया है जिसको फरिश्ते रब्बुल आलमीन भेजा था वही लेकर, तो उनके साथ बहुत हॉस्टिलिटी फिर हो गई, उनको ट्रीट करनी पड़ी, उनको दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो एंड इफ आई शुड बी अलाइव टिल दैट डे देन आई वुड सपोर्ट यू स्ट्रांगली। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा होता, जिंदा रहता, तो मैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट करता उस टाइम। आई वुड सपोर्ट यू स्ट्रांगली, मैं आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करता उस टाइम। मगर वर्का बिन नौफल तब तक वो नहीं रहते हैं, वो उससे पहले ही मर जाते हैं। तो इस तरह से जो ये पहला वाक़ा हुआ था, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम के लिए गाड़ी पर नहीं जाती थी, फिर दोबारा गए और फिर इसके बाद ये सिलसिला आगे जारी रहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके बाद वही जो है वो फिर बार बार आने लगी, और इस तरीके से जो हमारा कुरान जो है जिसके बारे में हम ऐसे भी पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया गया। तो लेकिन फिर ये वर्स पे वर्स जो है इस दिन से लेकर, यानी जो फर्स्ट इवेंट हुआ है जबल नूर और गारी हिरा, जबल नूर में जो है गारी हिरा वहाँ पर जो हुआ है, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन पेसेस में कुरान हमारे नबी की नुसरत पर भी हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला ये सारे वीडियो लेक्चर जो है जितने सारे हैं आप ये वॉच कर रहे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन अगर आपको इसमें से रेज होता है तो प्लीज़ मैं वंस अगेन आपसे ये कहता हूँ कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे पर्सनल जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी आल्सो, जो मेरा नंबर है वो सब आपके पास मेरा नंबर है, तो यू कैन कॉल मी। तो एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू हैव, यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसमें कोई वो मसला नहीं है। तो रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपको भी हिदायत से नवाजे और मुझे भी हिदायत से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।